گزشتہ سیشن میں ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد اور ان کی اہمیت کے حوالے سے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اس سیشن کے اندر ہم اسلام میں عبادت کا کیا تصور ہے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بندگی اور اطاعت۔ اسی طرح عبادت عاجزی اور انکساری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دین کی اصطلاح میں عبادت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس سے صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہوتے ہوں۔ عبادت ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر وہ تمام اقوال و افعال داخل ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اس کی خوشنودی کا باعث ہیں۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، دیانت داری، امانت داری، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، پڑوسیوں، مسکینوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ذکر الہی، تلاوت قرآن کریم اور اس قسم کے تمام اعمال صالحہ عبادت کے اندر داخل ہیں۔ تو جتنی بھی اچھی صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، وہ سب کی سب عبادت کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ عبادت، دوسری انڈائریکٹ یعنی بالواسطہ عبادت۔ ڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ عبادت سے مراد وہ عبادات ہیں جن کو عبادت ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن کریم وغیرہ، یہ وہ عبادتیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ عبادت کہلاتی ہیں، یعنی ان عبادت کو بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے، اور ان عبادات میں انسان کا تعلق ڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری عبادتیں جو کہ انڈائریکٹ یعنی بالواسطہ عبادات کہلاتی ہیں، وہ عبادتیں ہیں جن کو عبادت کے لیے بنایا تو نہیں گیا، بلکہ دیکھا جائے تو وہ انسان کے ذاتی فائدے کے لیے ہیں، لیکن اگر انسان ان کے اندر اپنی نیت کو ٹھیک کر لے اور ان کو سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق انجام دے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم تجارت کرتے ہیں، آپس میں لین دین کے معاملات کرتے ہیں، یا پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو ہمارے ذاتی فائدے کے لیے ہیں اور ہماری عادت کا حصہ ہیں، لیکن اگر ہم ان کاموں کو کرتے ہوئے اس بات کو سوچیں کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کرتے ہوئے کیا احکامات دیے تھے اور ان باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی، تو اگر ہم اس کا لحاظ کر لیں تو یہ ہماری عادت عبادت بن جائے گی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں تو ہمیں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ڈاکٹر ہے، دیکھا جائے تو وہ اس ڈاکٹر کے شعبے سے اپنا گھر بار چلاتا ہے، پیسے کماتا ہے، لیکن اگر وہ یہ نیت کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا اور ان کا علاج کرنا یہ ایک خدمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ جو کام وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہا تھا وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ کے لیے انسانوں کو تعلیمات فراہم کی ہیں، جن کے مطابق ہم عمل کر کے
اپنی پوری کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال کر اس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اسلام میں پائی جانے والی چند عبادات کو ذکر کروں گا۔ ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور یہ ارکان توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر مشتمل ہے۔ ایک ایک کر کے ان سب کو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ارکان اسلام میں سے پہلا اور بنیادی رکن توحید ہے، جس کو آپ تفصیل سے گزشتہ لیکچرز کے اندر پڑھ چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی خالق ہے جس نے کائنات کو اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو کہ دن رات میں 5 وقت مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے جس کی ہر ادا سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بندے کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز شروع کرتے وقت پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، پھر رکوع میں چلے جانا، اور عاجزی کی آخری حد سجدے میں چلے جانا، اس سے مومن اس بات کا اظہار اور اقرار کرتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے اور میں سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سجدہ آدم علیہ السلام کے سامنے نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا، اور آج ہم نہ جانے کتنے ہی سجدے ایک دن کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی آدم کے سامنے نہیں، آدم کے رب کے سامنے۔ اسی طرح نماز چہرے کا نور ہے اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کھانا انسان کے جسم کی غذا ہے، بالکل اسی طرح نماز انسان کی روح کی غذا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے، جس کے لغوی معنی ہے پاکیزہ کرنا، پروان چڑھانا۔ اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد اور معاشرتی فلاح و بہبود ہے، اور یہ صاحب حیثیت اور مالدار لوگوں پر شریعت کی طرف سے فرض کی گئی ہے، تاکہ معاشرے کے غریب، مستحق، نادار اور مفلس لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں، جن کو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا شخص مسلمان ہو۔ کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا شخص بالغ ہو۔ نابالغ یا بچے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا شخص عاقل ہو۔ پاگل یا مجنون شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی شرط زکوٰۃ کی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا شخص آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بقدر نصاب اس کی ملکیت کے اندر مال ہو۔ اگر نصاب سے کم مال ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب شمار ہوگا۔ اسی طرح اس نصاب کے اوپر 1 سال کا گزر جانا یہ بھی زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط میں سے ہے۔ تو یہ چند شرائط زکوٰۃ کے فرض ہونے کی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو وہ 2.5% کے حساب سے غریبوں اور مستحقین کو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، جو کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے
صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہ کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں روزے دار کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ انہی احادیث میں سے ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 5 انعامات ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ ان کے افطار تک فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں یعنی رمضان المبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو سنوار دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے۔ پانچواں انعام یہ ہے کہ ان سے تکلیف اور اذیت کو دور کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کی آخری رات میں تمام کے تمام روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے، جس کے لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے بیت اللہ کی زیارت اور مناسک حج کو ادا کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ تو اگر کوئی آزاد، عاقل، بالغ مسلمان جو صحت کی وجہ سے حج کرنے پر قدرت رکھتا ہو، صاحب استطاعت بھی ہو، حج کے سفر کے لیے راستے کا سامان اور رقم اس کے پاس موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال کے اخراجات پورے کرنے کی رقم بھی اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ حج کی فرضیت خود قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاحب استطاعت شخص کو حج کرنے کے بارے میں فرمایا ہے اور اسے حج کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔